بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دعویٰ یہ ہے کہ صورت جسمیہ کو حیولہ لازم ہے۔ صورت جسمیہ کو لازم ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ صورت جسمیہ جس کو آپ نام دیتے ہیں بھی یہ صورت جسمیہ ہے، سب سے پہلے اس کے ثبوت پر ہمیں تحفظ ہے۔ ہم اس کے ثبوت کو نہیں مانتے، کیونکہ صورت جسمیہ ایسا تو نہیں ہے نا بھائی میرا جسم کو کہا جا رہا ہے، جسم کے اندر پائے جانے والے جزو حال کو صورت جسمیہ کہا جاتا ہے۔ جسم کے اندر پائے جانے والے جزو حال اس کو صورت جسمیہ کہا جاتا ہے۔ تو صورت جسمیہ اس حیثیت سے اور ان قیود کے ساتھ ہم اس کا وجود نہیں مانتے۔ نہیں مانتے کا مطلب یہ کہ ہمیں اس پہ منع ہے، ہم اس پہ منع وارد کرتے ہیں۔ جب ہم اس پہ منع وارد کرتے ہیں تو ذہن میں رکھیں کہ اس کو ثابت کرنا چاہیے، اور ذہن میں رکھیے کہ صورت جسمیہ کے اس بات پہ اس نے ایک دلیل پیش نہیں کی۔ پچھلی جو فصل تھی وہ کیا تھی؟ فصل فی اثبات الحیولہ۔ حیولہ ثابت وہ بھی نہیں ہوا تھا، ثابت وہ بھی نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی فصل قائم کی تھی۔ صورت جسمیہ کے اس بات کے لیے تو فصل بھی قائم نہیں کی۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو لہذا صورت جسمیہ کو حیولہ لازم، صورت جسمیہ ملزومہ، حیولہ اس کو لازم، یہ تو اس وقت ہوگا جب کہ صورت جسمیہ کا تحقق ہو، اس کا ثبوت ہو۔ ہم اس کے ثبوت پر منع وارد کرتے ہیں، ہم اس کے ثبوت کو نہیں مانتے۔ جب ہم اس کے ثبوت کو نہیں مانتے تو جب تک آپ اس کے ثبوت پر دلائل قائم نہیں کریں گے بات آگے نہیں بڑھے گی۔ بات سمجھے نہیں؟ یہ پہلا اعتراض ہے۔ بات اتنی سمجھے آپ نے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صورت جسمیہ منظومہ، حیولہ اس کو لازم۔ یہ مرحلہ تب آئے گا جب صورت جسمیہ بھی متحقق ہو، حیولہ بھی متحقق ہو، تو جب یہ بات آگے بنے گی، جب صورت جسمیہ جن حدود و قیود کے ساتھ اس کو مانا جاتا ہے، جب ہمیں اس کا تحقق تسلیم نہیں، ہمیں اس کا ثبوت تسلیم نہیں، تو جب تک اس کو دلائل اور براہین کے ذریعے ثابت نہیں کرے گی تو بات آگے بڑھے گی نہیں۔ یہ پہلا اعتراض ہے۔ بات آپ سمجھیں؟ دوسری بات انہوں نے کہا لینا لو وجدت بذاتها بدون حلولها فی الحیولہ فاما ان تکون متناہیہ او غیر متناہیہ۔ وہ متناہیہ ہوگی یا غیر متناہیہ؟ وہ متناہیہ ہوگی یا غیر متناہیہ ہوگی؟ توجہ ہے آپ کی غیر متناہیہ؟ توجہ ہے کیا؟ دے مجھے پہلا اعتراض یہ ہے کہ صورت جسمیہ کا تحقق و ثبوت ہمیں تسلیم نہیں۔ بات سمجھے؟ دوسرا، چلے ہم صورت جسمیہ کو مان لیتے ہیں اور اس کا حیولہ میں حلول بھی مان لیتے ہیں، ساری باتیں آپ کی مان لیتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ صورت جسمیہ حیولہ کے بغیر پائی جائے تو متناہیہ ہوگی یا غیر متناہیہ؟ ہم نے کہا غیر متناہیہ۔ ہم نے کیا کہا؟ توجہ ہے؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ انہوں نے کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہنا ہے غیر متناہیہ نہیں ہو سکتی، اس میں برہان سلمی پیش کرنی ہے۔ توجہ ہے؟ کون سی؟ برہان سلمی۔ برہان سلمی۔ غور کریں، ہم یہ کہتے ہیں
کہ بھئی برہان سلمی، غور کرنا، برہان سلمی عدم تناہی دو جہتوں میں ہو، دو جہتوں میں عدم تناہی کو باطل تو کرتی ہے لیکن ایک جہت میں عدم تناہی کو باطل نہیں کرتی. ہم کہتے وہ غیر متناہیہ ہے فی الطول، وہ غیر متناہیہ ہے فی الطول. یہ تو ایک نقطہ، اس سے دو ساکیں کانہما ساکا مسلسل، یہ دو خط، یہ کیا یہ عدم تناہی کو باطل کرتا ہے؟ عدم تناہی دو جہتوں میں، عدم تناہی دو جہتوں میں. توجہ ہے؟ ہم کہتے ہیں بھئی عدم تناہی دو جہتوں میں نہیں، یہ غیر متناہی ہے فقط ایک جہت میں، طول میں. آپ کی جو دلیل ہے وہ ایک جہت میں جو عدم تناہی ہے اس کو باطل کر ہی نہیں رہی. نہیں سمجھو آپ بات؟ آپ نے کیا کہا؟ اس نے کہا بھئی صورت جسمیہ حیولہ کے بغیر ہوگی تو متناہیہ ہوگی غیر متناہیہ. ہم نے کہا غیر متناہیہ. اس نے کہا برہان سلمی کہہ رہی ہے کہ عدم تناہی باطل ہے. ہم نے کہا برہان سلمی تمہاری وہ عدم تناہی دو جہات میں ہو تو اس کو باطل کرتی ہے. اگر ایک جہت میں عدم تناہی مان لی جائے تو اس کو باطل نہیں کر سکتی. آپ کیا کہیں؟ آپ کہیں بھئی صرف لمبائی میں غیر متناہی ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ نہ موٹائی میں غیر متناہی ہے نہ چوڑائی میں غیر متناہی ہے. چوڑائی اس کی 2-4 ہزار گز کر لو، موٹائی اس کی 200 گز کر لو، 600 گز کر لو، باقی لمبائی اس کی غیر متناہی ہو، اس کو برہان سلمی باطل نہیں کرتی. تو لہذا دلیل تو پھر تام نہ ہوئی نا. بات سمجھے؟ یعنی غیر متناہی جب کہا پہ غیر متناہی ہونا باطل ہے، ہم نے کہا غیر متناہی ایک جہت میں ہو تو اس کو تم باطل نہیں کر سکے. جب باطل نہیں کر سکے تو دلیل آگے چلے گی نہیں سمجھے بات؟ یہ ہمارا دوسرا اعتراض. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی یہ غیر متناہیہ فی جہت واحدۃ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو غیر متناہی ایک جہت میں مان لیا جائے تو تمہاری دلیل اس کو باطل نہیں کر پا رہی. جب تمہاری دلیل اس کو باطل نہیں کر پا رہی تو دلیل تام نہیں ہے. دلیل تام تب ہوگی جب ان ساری شکوں کو باطل کرے. میری بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ دوسرا اعتراض ہو گیا. تیسرا اعتراض ہم کہہ رہے ہیں غیر متناہی ہے. ہم نے کیا کہا؟ کیا ہے؟ غیر متناہی. پھر اس نے کہا بھائی غیر متناہی تو برہان سلمی. ہم نے کہا غیر متناہی ہے، برہان سلمی مخدوش ہے. نہیں سمجھو؟ برہان سلمی کیا ہے؟ مخدوش ہے. ہمیں تمہاری اس برہان سلمی پر اعتراض ہے. بھائی برہان سلمی پر کیسے اعتراض ہے؟ بات پہ توجہ دینا. برہان سلمی کیا ہے اس پہ توجہ رکھنا. برہان سلمی میں اس نے کہا کہ خطوط ایک مرکز ایک نقطہ سے خط غیر متناہی بالفعل، خط غیر متناہی بالفعل، لیکن اس انداز میں، بات پہ توجہ رکھنا جہاں خرابی آ رہی ہے، اس انداز میں کہ ان کی لمبائی اتنی ہو جتنا ان کے بیچ بودھ ہے. یعنی یہ غیر متناہی اس غیر متناہی کے مساوی اور یہ غیر متناہی اور یہ دونوں اپنے بیچ پائی جانے والی جو دوری ہے اس کے بھی مساوی. توجہ ہے؟ غور کرنا. یہ جو آپ نے غیر متناہی مان کے ساتھ مساوات مانی ہے یہ خود باطل ہے. مساوات اور کمی یہ تو صفات متناہی ہیں. آپ
آپ نے غیر متناہی مانا اور غیر متناہی کے ساتھ اس کو مساوی مانا. غیر متناہی مانا دیکھیں نا، یہ خط اور یہ خط دونوں مساوی اور دونوں اپنے بیچ کی دوری کے مساوی، مساوات مانی جا رہی ہے. آپ غیر متناہی مان کے صفات متناہی والی مان رہے ہیں، تو اب اگر کوئی استعارہ لازم آئے تو لازم آ سکتا ہے. غیر متناہی والی صفات کے ساتھ موصوف نہیں ہوتا. جو مساوات ہے وہ متناہی کی صفات سے ہے، جو نقص ہے، جو کمی ہے، یہ متناہی کی صفات سے ہے. غیر متناہی وہ صفت مساوات اور صفت نقص اس سے اس کا اتصاف عام تسلیم نہیں کرتے، مانے رہے. سمجھ رہے بات کو؟ یعنی گفتگو بحیثیت مانے کریں. اس کے لیے آپ کو ثابت نہیں کرنی پڑے گی کچھ باتیں. نہیں سمجھ رہے میری بات کو؟ وجہ ہے آپ نے کیا کہا بھائی یہ غیر متناہی، یہ اس انداز میں بڑھے، یہ اس انداز میں بڑھے کہ جتنے یہ لمبے ہو رہے ہیں اتنی ان کی دوری، ان کے بیچ دوری ہو رہی ہے. تو توجہ رکھنا، اس انداز میں غیر متناہی فرض کرنا ہی باطل ہے. اس انداز میں فرض کرنا پھر اس کو غیر متناہی بولنا یہ باطل ہے. نہیں سمجھ رہے بات کو؟ تو خرابی کہاں سے آئی ہے؟ خرابی آپ کے طریقے فرض سے، آپ نے جس انداز میں فرض کیا وہاں سے بطلان لازم آ رہا ہے، وہاں سے خرابی لازم آ رہی ہے. پتہ نہیں بات سمجھو نہیں؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. ہم نے کہا جی بھائی غیر متناہی ہے، کیا ہے؟ اس نے کہا برہان سلمی جو ہے وہ غیر متناہی کو باطل کرتی ہے. ہم نے کہا یہ برہان سلمی تمہاری مخدوش ہے، یہ سلمی تمہاری مخدوش ہے. بات سمجھے نہیں؟ ہاں، اس لیے آپ کو کہا بھائی یہ گھر بیٹھ کے اگر مناظرے کی بات کرتا تو کر سکتا ہے. جی کبھی تشریف لائے نا میدان میں. عرفان تو کیوں شرما رہے؟ تجھے تھوڑے کہہ رہا ہوں. بات سمجھ رہے ہو؟ تو یہ جن کو براہین سمجھا جاتا ہے اور دلائل سمجھا جاتا ہے، کبھی ان کو نقد کے ترازو میں رکھے تو اندازہ ہوگا کہ بھائی یہ نقد کے ترازو میں ان کی کوئی حیثیت بھی ہے یا نہیں ہے. سلمی بڑی مشہور ہے، ٹھیک ہے، لیکن سلمی مخدوش ہے اس لیے کہ اس کے اندر جس چیز کو فرض کیا جا رہا ہے، جیسے آپ دیکھیں نا، آپ کو میں نے بات بتائی تھی کہ جزء آیت جیسا مان کر اتصال ماننا. اتصال شے دون شے کا تقاضا کرتا ہے. جب اس پہ شے دون شے ہے نہیں تو پھر اس کا اتصال کیسے فرض کیا جا سکتا ہے؟ نہیں سمجھ رہے بات؟ جب وہاں پر شے دون شے ہے نہیں، اس کا نفس تصور اتصال سے آبی ہے. وہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ غیر متناہی کا نفس تصور آپ کے اس فرض سے آبی ہے. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ یہ غیر متناہی ہو اس انداز کا کہ بیچ کے بعد کے مساوی ہو. مساوات کا صفات غیر متناہی، مساوات غیر متناہی کی صفت بنے لا نسلم مدارے کا. نقص غیر متناہی کی صفت بنے لا نسلم مدارے کا. مساوات غیر متناہی کی صفت نہیں بن سکتی، نقص غیر متناہی کی صفت نہیں بن سکتی. یہ صفات متناہی سے ہیں. آپ اس کو غیر متناہی مان کے صفت کون سی لگا رہے؟ صفت متناہی والی لگا رہے. جب غیر متناہی کو صفت متناہی والی لگا کے اب آپ برہان سلمی قائم کر رہے ہیں تو ذہن میں رکھے، اب اگر خرابی لازم آتی ہے اور کوئی بطلان لازم آتا ہے تو یہ آپ کے اس فرض کی خرابی کی وجہ سے آپ نے فرض کرنے میں غلطی کی. جیسے آپ اس کو جز لائے جزا مان کے پھر متصل فرض کریں، اس کے نفس تصور اتصال سے آبی ہے. یہاں پر بھی عدم اتناہی کا نفس تصور اس مساوات اور اس تصور اور اس صورت جو انہوں نے بنائی ہے اس سے آبی ہے. نہیں سمجھ رہے بات؟ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو، غیر متناہی مان کے دو حاصلوں کے بیچ تم معصوم مان رہے ہو.
غیر مترئی مان کے دو اثر کے بیچ معصور مان رہے ہو تو نفس تصور سے آبی ہے نہیں ہے. تم غیر مترئی مان کے معصور بین الحاصرین کے برابر مان رہے ہو. چلو اسی کو لے لیتے ہیں. غیر مترئی مان کے معصور بین الحاصرین کے برابر مان رہے ہو تو نفس تصور سے آبی ہے نہیں ہے. آبی ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. بات سمجھے نہیں. لہذا آپ کی جو برہان سلمی ہے وہ مخدوش ہے. کیوں؟ یہ قائم ہے تمہاری برہان سلمی کھڑی ہے اس فرض کی صحت پر. یہ تمہارا فرض ہی باطل ہے. نہیں سمجھو بات ہے ذہن میں. تو پہلا ہم نے کہا بھی صورت جسمیہ کا ثبوت ہمیں تسلیم نہیں. مان لیں تو یہ غیر متنازع ہو اور یہ غیر متنازع فی جہت واحدہ ہو تو آپ کی برہان اس کو باطل نہیں کر پا رہے. فی جہتین ہو ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ کی برہان سلمی مخدوش ہے اس لیے کہ عدم تناہی کا نفس تصور اس بات سے آبی ہے جو آپ اس کے لیے مان رہے ہیں. آپ اس کو غیر متناہی مان کے وہ محصور بین الحاصرین کے برابر بھی مان رہے ہیں. سمجھے بات؟ مساوات خود اس کی صفات غیر متناہی سے نہیں ہے. اور اگر مساوات کو غیر متناہی کی صفات سے بالفرض مان بھی لیا جائے جب بھی آپ اس کو متناہی کے مساوی مان اس کو غیر متناہی مان کے متناہی کے مساوی مان رہے ہیں. غیر متناہی کہہ کے متناہی کے مساوی قرار دے رہے ہیں تو اب یہ خرابی اگر لازم آ رہی ہے تو آپ کے فرض باطل کی وجہ سے یہ خرابی لازم آ رہی ہے. بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہے. یہ ہو گیا جی. ہم نے کہا بھائی صورت جسمیہ یہ 3 اعتراض ہو گئے. چلے اب ہم آ جاتے ہیں بھائی چلو یار تمہاری مان لیتے ہیں. تو یہ نہ کہو بھائی ہماری بات نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں بھائی غیر متناہی ہونا باطل ہے. چلو متناہی مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کیا ہم نے کہا چلو متناہی. اس سے متشکل ہے. ہم نے کہا متشکل ہے. ٹھیک ہے. اس کا متشکل ہے. ہم نے کہا متشکل ہے. مان لیے. اس نے کہا متناہی ہو گیا تو متشکل ہو گیا. ہم نے کہا متشکل ہے. ٹھیک ہو گیا. اس نے کہا کہ یہ شکل یہ صورت جسمیہ کا تقاضا اس کے لازم کا تقاضا یا امر عارض کا تقاضا. بات میں توجہ دینا. ہم کہتے ہیں بھائی صورت جسمیہ کا تقاضا. کس کا؟ صورت جسمیہ کا تقاضا. ٹھیک ہے. اس نے کہا اگر یہ صورت جسمیہ کا تقاضا ہو تو پھر ہر جسم کا ایک ہی شکل کے ساتھ تشکل لازم آتا ہے. اگر یہ صورت جسمیہ کا تقاضا ہو تو ہر جسم کا ایک ہی شکل کے ساتھ تشکل لازم آتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ دھیان دیں. ہم نے کہا بھائی یہ جو آپ شکل میں اشتراک کی بات کر رہے ہیں اس شکل سے کون سی شکل مراد ہے؟ مطلق شکل یہ شکل طبی وجہ ہے. مطلق شکل یا شکل طبعی. بات آپ سمجھ رہے ہو؟ آپ نے کہا کہ اگر اس شکل کا تقاضا صورت جسمیہ کرتی ہے تو پھر تمام اجسام کا ایک شکل کے ساتھ تشکل لازم آتا ہے. تمام اجسام ایک ہی شکل میں شریک ہوں گے. یہ نا ہم نے کہا جو تمام اجسام کو ایک شکل میں شریک کر رہے ہو اس شکل سے کیا مراد ہے؟ مطلق شکل یا شکل طبی؟ اگر وہ شکل طبی دھیان دینا تو آپ کی بات ہم مان رہے ہیں. آپ کی بات ہمیں تسلیم ہے. آپ کی بات ہم مان رہے ہیں کہ شکل طبی میں اشتراک لازم آتا ہے اور اشتراک لازم نہیں آتا، اشتراک ہے. شکل طبی جو ہے وہ اجسام بسیطہ کی کیا ہے؟ وہ ہے قرآ. وہ کیا ہے؟ قرآ. اجسام بسیطہ کی شکل طبی قرآ ہے. بات سمجھے؟ تو اگر تمام اجسام کا
شکل طبی میں اشتراک لازم آتا ہے تو اس میں کوئی بود نہیں ہے، شکل طبی میں وہ مشترک ہیں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ مطلق شکل میں اشتراک لازم آتا ہے تو یہ ہم نہیں مانتے۔ تو جو ہے نہیں بات سمجھ رہے ہو؟ دیکھو نا، شکل طبی ایک جیسی تھی دو چیزوں کی، لیکن امور خارجیہ نے ایک شے کی شکل میں کچھ تبدیلیاں کر دی، شکل طبی میں نہیں، مطلق شکل میں۔ سمجھ رہے ہو؟ مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک سانچے میں اینٹیں بنی، 100 اینٹ بنی ایک سانچے میں۔ اب آپ غور کرو، ایک سانچے میں بنی تو پھر ان کی شکل ایک ہونی چاہیے، ایک ہے۔ اب یوں ہوا کہ مستری نے ایک اینٹ کو لگاتے ہوئے اس کو توڑ دیا، یہ عارضہ ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، جب ایک سانچے میں بنی ہے تو یہ اس کے برابر ہونی چاہیے۔ ارے جو شکل بنی تھی وہ تو وہی تھی۔ اچھا، بعد میں یوں ہوا کہ ایک اینٹ جو ہے وہ کیا ہوا، وہ پانی میں پڑی رہی سال تک، کچھ اوپر کی جو تہیں ہیں وہ اس کو اتر گئی۔ اب جو شکل بنی تھی، اس کی جو شکل سانچے میں بنی، اس کو شکل طبی نہیں کہتے، میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ سانچے سے جو شکل حاصل ہوئی تھی وہ تو وہی تھی، 100 اینٹوں کی ایک جیسی تھی، لیکن عوارض کی وجہ سے ان کے اشکال میں تبدیلیاں آ گئی۔ تو ایک سانچے سے بننے کے معنی کیا یہ ہے کہ مطلق شکل میں ایک تو شکل سانچے سے حاصل ہوئی، ایک بعد میں عوارض کی وجہ سے پیدا ہوئی، تو کیا بعد میں عوارض کی وجہ سے جو اس کو شکل لگ رہی ہے وہ بھی وہی ہونی چاہیے جو سانچے سے حاصل ہوئی؟ ایسی بات تو نہیں۔ بعض اوقات لکڑیاں اور 2 اینٹیں جڑ جاتی ہیں، لکڑی جڑ جاتی ہے، کوئلہ جڑ جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کیا کہا، اگر صورت جسمیہ کا تقاضا ہو، اگر صورت جسمیہ کا تقاضا ہو تو تمام اجسام ایک شکل میں مشترک ہوں گے، شریک ہوں گے۔ ہم نے کہا شکل سے کیا مراد لیتے ہو، شکل طبی یا مطلق شکل؟ اگر آپ کہتے ہو شکل طبی تو آپ کی بات ہمیں تسلیم ہے، اور شکل طبی میں اشتراک فقط لازم نہیں بلکہ متحقق ہے۔ شکل طبی میں اشتراک فقط لازم نہیں بلکہ متحقق ہے۔ اجسام بسیطہ کی شکل طبی قرآ تم خود مانتے ہو، ہم مانے نہ مانے ان کی بات کر رہے ہیں۔ اجسام بسیطہ کی شکل طبی تم خود قرآ مانتے ہو، تو سارے اجسام اس میں شریک تو ہیں۔ اور اگر مطلق شکل کی بات کرتے ہو تو توجہ رکھنا، مطلق شکل میں جو اشتراک ہے یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ شکل طبی میں اشتراک والی بات تو قابل توجہ ہے، لیکن مطلق شکل میں اشتراک جو ہے نا یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہی بات کس میں کی جائے گی؟ ادھر کیا لازمی جسمیت، وہ شکل کے صورت جسمیت کے لازم کا تقاضا، وہاں پر بھی یہ بات ہو۔ سمجھے یہ بات کو؟ اس نے کہا بھائی صورت جسمیہ شکل جو ہے وہ صورت جسمیہ کی ذات کا تقاضا، اس کے لازم کا تقاضا، یا امر عارض کا تقاضا، یا امر عارض کا تقاضا۔ توجہ ہے؟ ہم کہتے ہیں امر عارض کا تقاضا۔ اب اسی پہ آ جائے، کس کا تقاضا؟ امر عارض کا۔ اس نے کہا امر عارض کا تقاضا، تو امر عارض قابل انفصال، توجہ ہے؟ امر عارض قابل انفصال، جب امر عارض قابل انفصال تو شکل قابل انفصال، جب شکل قابل انفصال، یہاں پر توجہ رکھنا، شکل قابل انفصال تو نئی شکل اس کو لگے گی، پچھلی شکل اترے گی، نئی شکل لگے گی۔ توجہ رکھنا، انفصال پایا گیا، انفکاک پایا گیا، ٹھیک ہے؟ جہاں انفصال اور انفکاک ہو
وہاں حیولہ صورت جسمیہ، یہ بات کی تھی نا. غور کریں، ہم کہتے ہیں کہ صورت یہ جو شکل ہے نا امر عارض کا تقاضا ہو، شکل امر عارض کا تقاضا ہو تو بغیر انفصال کے بھی شکل بدل سکتی ہے. اس نے کیا کہا؟ امر عارض قابل انفصال تو شکل بھی قابل انفصال، تو انفصال وہاں پر متحقق بات پہ توجہ رکھنا. ہم کہتے ہیں نئی شکل بغیر انفصال کے بھی لگ سکتی ہے. نئی شکل ہے توجہ ہے آپ کی. آپ موم بتی کو لے لیں، موم بتی جی لے لی، آپ اس کو ہاتھ پہ پکڑے اور اس کو کیا کریں؟ ہاتھ سے پکڑ کے زور سے دبائیں، دب گئی، اس کی شکل تبدیل ہوئی نہیں ہوئی؟ ہو گئی نا. اس کے کوئی اجزاء منفصل ہوئے، جتنے تھے اتنے ہی، جو تھا وہی کچھ ہے. ٹھیک ہے، چلے اس کو تھوڑا سا موڑ دیں. جی یہ تو مڑتی نہیں ہے. جی اب آپ غور کریں کہ آپ اس کو تھوڑا سا موڑ دیں، مڑ گئی، شکل بدلی نہیں بدلی؟ بدل گئی. انفصال پایا گیا؟ نہیں. اور نہیں پایا گیا تو انفصال کہاں پایا گیا؟ بغیر انفصال کی شکل تبدیل ہو گئی. آپ نہیں سمجھ رہے بات کو. اس نے کہا بھائی شکل بدلے گی تو انفصال ہوگا. جہاں اتصال اور انفصال والا مسئلہ ہے وہاں پر حیولہ صورت جسمیہ. غور کریں، شکل بدل جاتی ہے بغیر انفصال. کوئی جز اس جسم کا کوئی جز منفصل نہیں ہوتا بغیر کسی جز کے انفصال کے شکل بدل جاتی ہے. لہذا یہ جو آپ نے کہا کہ بھئی انفصال ہوگا تو وغیرہ وغیرہ، یہ بات بھی تام نہیں سمجھے بات. آپ کیا کہیں؟ آپ کہیں جی امر عارض کا تقاضا. کس کا؟ امر عارض کا تقاضا. اس سے کہا امر عارض قابل انفصال، امر عارض قابل انفصال تو شکل قابل انفصال. اور انفصال جو ہوگا وہ جب وہ جسم اتصال اور انفصال کو قبول کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر حیولہ صورت جسمیہ اس قسم کی بات کی اس نے. توجہ ہے نہیں؟ بات ہے ذہن میں. ہم کہتے ہیں کہ شکل بغیر انفصال اجزاء کے بھی بدل جاتی ہے. شکل بغیر انفصال اجزاء کے بھی بدل جاتی ہے. جب شکل بغیر انفصال اجزاء کے بدل جاتی ہے تو اب دیکھ لو شکل ہے امر عارض کا تقاضا. بات پہ دھیان دینا. شکل بدل سکتی ہے اور جسم میں کسی قسم کا انفصال نہیں پایا جاتا. تو تم نے کیا کہا تھا؟ اتصال اور انفصال پایا جائے گا تو وہاں پر حیولہ صورت جس میں ہم نے کہا کہ انفصال پایا ہی نہیں گیا. شکل بدل گئی لیکن جسم میں انفصال نہیں پایا گیا، اجزاء میں انفصال نہیں پایا گیا. نہیں سمجھے بات ہے یہ سر؟ ٹھیک ہے. یہ کیا کہا تھا؟ متنائی ہو تو ذات کا تقاضا وہ شک بھی ہم نے لے لی، لازمی ذات کا تقاضا وہ شک بھی ہم نے لے لی، امر عارض کا تقاضا وہ شک بھی ہم نے لے لی. توجہ ہے. ایک اور بات بھی آپ یہاں کر سکتے ہیں. وہ کیا؟ آپ کی بھی بات یہ ہے وہ جو شکل ہے نا، شکل وہ تنہا ذات کا تقاضا نہیں ہے، ذات اور امر خارجی کا تقاضا ہے. اس کا ذات جمع امر عارض، اس کا تقاضا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ نمبر 2 ذات جمع لازم ذات جمع امر عارض. نمبر 3 لازم ذات جمع امر عارض. نمبر 4 ذات جمع لازم ذات. یہ احتمالات بھی تو ہے. اس سے کیا کیا؟ 3 احتمالات لیے. اس نے 3 احتمالات لیے، ذات، لازمی ذات، امر عارض. ہم نے کہا اس کے علاوہ 4 احتمالات اور بھی ہیں.
جی ذات جمع امر عارض جی لازم ذات جمع امر عارض جی جی ذات جمع لازم ذات جمع امر عارض جی جی ذات جمع لازم ذات. جی جب تک ان چار احتمالات کو باطل نہیں کرے گا اس کا مدعا ثابت نہیں ہوگا. جی جی نہیں سمجھو بات؟ جی جی ٹھیک ہے. جی پھر سمجھو ہم نے کہا کہ اس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ وہ جو شکل ہے وہ صورت جسمیہ کی ذات کا تقاضا, لازمی ذات کا تقاضا, امر عارض کا تقاضا. ہم نے کہا یہ جو تینوں احتمالات ہیں ان کو تم باطل کر رہے ہو, تینوں کے علاوہ چار اور احتمالات بھی ہیں. جی ذات کا تقاضا نہیں, ذات اس تقاضے کا حصہ ہے. جی جی سمجھ رہے ہو؟ جی جی ذات کا تقاضا نہیں ہے, ذات اس تقاضے کا حصہ ہے. یعنی ذات جمع امر عارض کا تقاضا, جی ذات اس تقاضے کا حصہ اور امر عارض بھی اس تقاضے کا حصہ, دونوں مل کر علت تامہ, یعنی ذات پھر علت تامہ نہیں علت ناقصہ ہے. جی جی ذات علت ناقصہ, لازمی ذات علت ناقصہ, امر عارض علت ناقصہ, ان کا مجموع علت تامہ. جی جی لازمی ذات اور امر عارض جی مجموع علت تامہ, جی ہر ایک علت ناقصہ. جی ذات جمع لازمی ذات ان کا مجموع علت تامہ, ہر ایک علت ناقصہ. جی آپ نے کیا کہا, آپ نے تین باتوں کو لیا اور ان کو علت تامہ بنایا. ہم کے دل میں سے کوئی بھی علت تامہ نہیں ہے, چار احتمالات اور بھی ہیں. جی جی جب تک ان کو باطل نہیں کرو گے آپ کو مدعا ثابت نہیں ہوگا. تو ہنوز دلی درست. جی بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. اب آپ دیکھیں اس نے کہا کہ وَأَمَّا بَيَانُ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى الْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَلِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مُتَنَاهِيَةً لَأَحَاطَ بِهَا حَدٌّ وَاحِدٌ أَوْ حُدُودٌ. یہ ہو گئی بات. اب فَذَلِكَ شَكْلٌ إِمَّا أَن يَكُونَ لِلْجِسْمِيَّةِ لِذَاتِهَا. اس چیز کو لے کر بھی ہم نے جواب دے دیا. او بسبب لازم للجسمیت, جی اس چیز کو لے کر بھی جواب دے دیا. او بسبب عارض لها, اس چیز کو بھی ہم نے, اس چیز کو لے کر بھی ہم نے جواب دے دیا. بات سمجھے؟ آگے دیکھیے اس نے کیا کہا, کل ما يقبل الانفصال فهو مرکب من الحیجولہ والصورت. کل ما يقبل الانفصال فهو مرکب من الحیجولہ والصورت. جو انفصال کو قبول کرے وہ حیجولہ صورت سے مرکب ہوتا ہے. وجہ ہے پہلی بات یہ چیز پہلے ثابت نہیں ہوئی. کل ما يقبل الانفصال فهو مرکب من الحیجولہ والصورت. یہ چیز پہلے ثابت ہی نہیں ہے. ایک اعتراض. دوسرا, جو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے یہ اس کے خلاف ہے. کیوں؟ ما قبل میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کل ما يقبل الانفصال فهو حیجولہ. ایک قابل انفصال کس کو قرار دیا تھا؟ کس کو؟ حیولہ کو. حیولہ کو قابل انفصال قرار دیا تھا نا. کہا تھا بھائی تین چیزیں, صورت جسمیہ وغیرہ وغیرہ, یا امر ثالث, جو امر ثالث ہے اسے قابل انفصال قرار دیا. بات آپ سمجھ رہے ہو؟ تو مقصد یہ کہنے کا کہ اس سے پہلے جو قابل انفصال ہے اسے حیولہ کہا. یہاں کہہ رہے ہیں جو قابل انفصال ہے وہ حیولہ اور صورت کا مرکب ہے. دونوں باتوں میں تضاد ہے نہیں ہے. یہ مستقل اعتراض ہے. پہلا اعتراض ہم نے کہا کہ تم نے کیا بولا, کل ما يقبل الانفصال فهو مرکب من الحیولہ والصورت. جو ہر وہ چیز جو انفصال کو قبول کرے وہ حیولہ صورت سے مرکب ہوتی ہے. ہم نے کہا کہ ثابت کہا کیا آپ نے؟ یہ بات تو ثابت ہی نہیں ہے. آپ وہ مقدمہ لے کر آئے ہیں جو آپ نے ثابت نہیں کیا. جب ثابت نہیں کیا ہم اس پہ منع واجب کریں گے. تم دلیل پیش کرو. سمجھے؟ ایک اعتراض یہ ہو گیا. دوسرا اعتراض یہ کہ جو پہلے ثابت کیا یہ اس کے معارض بھی ہے, یہ اس کے منافی بھی ہے. وہ ثابت نہیں ہوا تھا. لیکن انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا بھائی جو قابل انفصال ہے وہ حیولہ ہے. اب کہہ رہے جو قابل انفصال ہے وہ حیولہ صورت کا مرکب ہے. جو قابل انفصال ہے وہ نفس حیولہ ہے. انہوں نے کیا کہا؟ جو قابل انفصال ہے وہ نفس حیولہ ہے. یہاں کہہ رہے ہیں
جو قابل اتصال ہے وہ نفس حیولہ نہیں ہے، حیولہ صورت کا مرکب ہے. تو دونوں باتوں میں منافات پائی کہ نہیں پائی؟ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اس فصل میں بھی جو مصنف نے گفتگو کی ہے وہ کئی وجہ سے مخدوش ہے، لہذا صورت جسمی ثابت نہیں ہے، حیولہ ہی ثابت نہیں ہے، تو یہ تلازم کہاں سے لے کر آئے؟